بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. درود شریف محبت سے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین. علیہ السلام کی ایک حدیث سماعت فرما لیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. فرمایا جون سا شخص 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس حدیث پہ غور کیجئے گا. 100 رحمتیں 10 مرتبہ درود پڑھنے سے 100 رحمتیں. میں کہتا ہوں اگر ایک رحمت پڑ جائے تو بندے کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جاتی ہے. تو 100 رحمتیں کتنی مرتبہ درود پڑھا؟ 10 مرتبہ. پھر علیہ السلام کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھوڑی سی اور محنت کر لے. فرمایا اگر 100 مرتبہ درود مجھ پہ پڑھ لے گا فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ لیتا ہے یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے نفاق سے بھی آزاد ہے. اللہ یا فرمایا 100 مرتبہ. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو چلتے پھرتے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں. فرمایا جون سا شخص 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے یہ اس کی جو پیشانی ہے اس پر لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے یہ نفاق سے بھی آزاد ہے. اور یہی بات نہیں فرمایا کل قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا نا اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا کیا ہے بھائی؟ کیا کیا ہے؟ صرف 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا. اس لیے حضور علیہ السلام پر درود و سلام جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ جاگ کر اور حضور کی طرف توجہ کر کے پڑھیا کریں. توجہ علیہ السلام سنتے ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اب یہ پڑھنے والے کا کیا انداز ہے اس انداز کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ آپ توجہ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر علیہ السلام بھی ڈائریکٹ جواب عطا فرماتے ہیں.
معزز و مکرم سامعین کرام، پیر طریقت رہبر شریعت پیر برہان الحق ہاشمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر حسن ہاشمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور معزز سامعین کرام، یہ جگہ ایسی ہے کہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو حقیقت ہے کہ دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کی محبتیں دیکھ کر، قبلہ ہاشمی صاحب کی محبتیں دیکھ کر اور ان کی محنت دیکھ کر حقیقت ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت اور پھر مقامی علماء کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گوجرے میں کوئی اتنا بڑا اجتماع مقامی عالم کو سننے کے لیے نہیں آتا۔ ہاں، جمعے میں ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن اگر کہیں اور بیان رکھا جائے اتنے لوگ جو ہیں مقامی بندے کو سننے کے لیے نہیں آتے۔ یہ میں کہتا ہوں ہاشمی صاحب کی کرامت ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ سننے کے لیے ایک مقامی عالم کو جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ میں نے انہی کی فضیلتیں بیان کرنی ہیں، آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیجئے، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا جو علم والے ہیں اور جو جاہل ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ پکی بات ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو علم والے ہیں اور جو جاہل ہیں، جو علم والے نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آج میرا موضوع ہے علم کی فضیلت اور ساتھ ساتھ علماء کی فضیلت۔ سامعین محترم، میرے علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس سے خیر کا بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے بھی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ راوی بھی بتا دوں، اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج کل لوگ بات جو ہیں آپ کی ذات پہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں اس حدیث کے۔ میں کہتا ہوں جتنے مولوی ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے مشائخ ہیں، انہیں اگر فضیلت ملتی ہے تو اس حدیث سے ملتی ہے، اس حدیث سے ملتی ہے جس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا آگے بھی سن لو، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو کچھ میں عطا کر رہا ہوں، فرمایا یہ اللہ مجھے عطا فرماتا جاتا ہے، میں آگے تقسیم فرماتا جاتا ہوں۔ فرمایا یہ جو کچھ بھی میں تقسیم کر رہا ہوں یہ علم کی خیرات ہے، یہ رزق کی خیرات ہے، جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہ حضور کا صدقہ ہی ہے۔ فرمایا میں آگے تقسیم کرتا ہوں اور اللہ جو ہے وہ مجھے عطا فرماتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبدالصمد شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائے، میں صمیم قلب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔
سامعین محترم، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور اگلی حدیث سنیے گا، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، بعض لوگ قبلہ شاہ صاحب اس لیے علم دین حاصل نہیں کرتے، کہتے عمل کرنا پڑنا ہے۔ پھر علم حاصل کر لیا تو کیا ہوگا؟ بھی عمل کرنا پڑے گا، اس لیے ہم علم ہی حاصل نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں جو علم تم حاصل نہیں کر رہے ہو اس کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ قیامت والے دن تجھے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ تو بھئی یہ جو تم علم حاصل اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا، جو علم حاصل نہیں کرتے اس کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ علم دین کتنا حاصل کرے، کتنا حاصل کرے، کیا جو ہے وہ اسے جو ہے وہ حدیث جو ہے، اصول حدیث جو ہے وہ بھی پڑھنے پڑیں گے، اصول فقہ بھی اسے پڑھنی پڑیں گی، علم منطق، علم بلاغت، یہ سارے علوم جو ہیں اس پر پڑھنا ہر آدمی پر فرض ہے؟ نہیں، ہر آدمی پر جو ہے سارے علوم پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن ہر عالم پر جو اس کی ضروریات دین ہیں، یعنی جو عمل وہ کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے مسائل اس پر جو ہے وہ سیکھنا لازم ہے، تجارت کرتا ہے، تجارت کے مسائل جو ہیں اس کے اوپر سیکھنا جو ہے وہ فرض ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کا نکاح ہوتا ہے، شادی کے جو مسائل ہیں اس کا سیکھنا جو ہے اس پر لازم ہے۔ معاملات جو ہیں، عبادات جو ہیں، ان کے مسائل جو ہیں ہر بندے پر سیکھنا لازم ہے۔ اگر نہیں پڑھتا، وہ سیکھتا نہیں ہے، اس کا مطالعہ نہیں کرتا، کسی استاد کے پاس جا کر نہیں پڑھتا، تو سامعین محترم وہ فرض چھوڑ رہا ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ علم حاصل کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اور بھئی آپ سے یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا، تو جہالت میں رہا، تو دین سے دور رہا، تو بغیر علم کے تو عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ علم حاصل کریں گے، پھر اس پر کیا کریں گے؟ عمل بھی کریں گے۔ تو سامعین محترم، علم حاصل کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنیے گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا بندہ طلب علم کے لیے چلتا ہے، فرمایا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ جنت کے یہ مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا جون سا بندہ علم دین حاصل کے لیے کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جنت کا راستہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ آپ کوئی چیز بھی سیکھتے ہیں، یعنی یہ گیم ہے، بچے گیم جو ہے وہ پہلے، اگر کوئی بچہ پہلے دن گیم جو ہے وہ کھولتا ہے، اس کو کھیلنا چاہتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اسے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، ایک مرتبہ کھیلتا ہے، دوسری مرتبہ کھیلتا ہے، تیسری مرتبہ کھیلتا ہے، تو بھئی اسے پھر آسان وہ گیم کھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے جون سا بندہ علم دین حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اعمال کریں گے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، یا اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ طالب علم جو علم کی طلب کے لیے چلا ہے، فرمایا اس کا پروٹوکول کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔
بھئی وہ کتنی اس کی عزت ہے. آپ کے پاس کوئی بڑا عہدیدار آتا ہے, کوئی وزیر آ گیا, وزیر اعظم آ گیا, وزیر اعلیٰ آ گیا, کوئی بھی بڑا دنیا کا عہدہ لے لیں, وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے, میں کہتا ہوں کتنا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ قلین بچھا دیں گے, قلین کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اشیاء جو ہے وہ بچھا سکتے ہیں, پھول بچھا دیں گے, اور کوئی چیز جو ہے جدید آ جاتی ہے وہ بچھا دیں گے. میں کہتا ہوں کمال عزت ہے وہ طالب علم کی, عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم کی بات ابھی کروں گا. ابھی تو وہ ہے جو گھر سے نکلا ہے الف با پڑھنے کے لیے, یہ اس کی عزت ہے, یہ اس کی رسپیکٹ ہے. یہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یا رسول سامعین محترم, علماء نے لکھا ہے, بعد نے کہا کہ پر بچھاتے ہیں, بعد نے کہا کہ وہ اڑ رہے ہوتے ہیں, طالب علم کو دیکھتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں اور طالب علم کے ساتھ چلتے ہیں. جہاں وہ چلتا ہے وہ طالب علم کے ساتھ ساتھ اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں, اسے پروٹوکول دیتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کی شرح میں یہ بھی لکھا کہ وہ اس طالب علم کی مدد بھی کرتے ہیں, وہ طالب علم کی مدد کرتے ہیں. ابھی الف-با پڑھنے کے لیے نکلا ہے, علیہ السلام کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی نہیں, یہ تو پروٹوکول اس کو ملتا ہی ملتا ہے. فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ جتنی چیزیں ہیں, وہ انسان ہیں, وہ نباتات ہیں, وہ جمادات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, فرمایا یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر جو ہے, وہ کیڑے مکوڑے جو ہیں زمین کے اندر جو ہے, فرمایا وہ ساری چیزیں اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. دعائے مغفرت, اتنی چیزیں اس طالب علم کے لیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکلا ہے, استاد کے پاس ابھی گیا ہے, اور جا کر جو ہے اس نے علم دین جو ہے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے. پروٹوکول کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی اسے اجر کیا عطا فرماتا ہے کہ جتنی بھی زمین و آسمان کے درمیان جو ہیں وہ چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اور پھر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, فرمایا جو عالم ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. فرمایا جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے, وہ اپنی وراثت میں علم کو چھوڑ جایا کرتے ہیں. یہ علم جو ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے, اور وہ وراثت میں پیسہ نہیں چھوڑتے, وہ مال و دولت نہیں چھوڑتے, وہ کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ علم چھوڑ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں گئے اور جا کر جو ہے لوگوں سے کہا او بھئی تم کاروبار میں مصروف ہو, جاؤ دیکھو مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. سارے جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے, آج ہمیں بھی حضور کی وراثت میں سے حصہ جو ہے وہ ملے گا. دوڑ کر جو ہے وہ تاجر حضرات جو ہے وہ جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر, جا کر دیکھا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھا رہا ہے, کوئی قرآن پڑھا رہا ہے. بڑے حیران ہوئے, دیکھ کر جو ہے وہ واپس چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے ہیں, انہوں نے کہا حضور وہاں تو کوئی حضور کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. فرمایا کیا ہو رہا تھا؟ کہا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا, کوئی پڑھا رہا تھا, کوئی قرآن جو ہے وہ حدیث پڑھ رہا تھا, کوئی پڑھا رہا تھا. فرمایا یہی سلسلہ جو ہے وہ وہاں ہو رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھئی یہی تو حضور کی وراثت ہے. تم
تم نے کچھ اور سمجھا تھا، یہی حضور کی وراثت ہے۔ علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ علم ہی ہے، اور یہ خوش نصیب علماء ہیں جنہیں حضور کی وراثت اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ گزرا، وہ یہ جو حدیث ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس پر اسے ڈاؤٹ تھا کہ مولویوں نے کہیں اپنے پاس سے تو نہیں گھڑ لی یہ حدیث اپنی فضیلت میں۔ تو تین باتوں پہ اسے شک تھا۔ ایک تو وہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہے یا نہیں ہیں۔ دوسری بات اسے یہ تھا کہ پتہ نہیں میں سبکتگین، اسے والد کا نام تھا، پتہ نہیں میں اپنے والد کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں۔ تیسرا اسے قیامت کے آنے کا شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت برپا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ تین اس کے مسئلے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ بادشاہ تھا، جا رہا تھا، پروٹوکول ہوتا ہے بادشاہ کا جو ہے وہ آگے آگے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ چل رہے تھے، اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ شمع تھی، اور پورا پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا کہ گزرا تو ایک مدرسہ تھا، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، وہ اس کی جو ہے وہ چار دیواری بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک طالب علم کو وہاں پہ دیکھا، طالب علم کو دیکھتا ہے کہ وہ طالب علم کے پاس جو ہے وہ روشنی کا کوئی آلہ نہیں ہے، تو وہ یہاں ساتھ ہندو کی دکان ہے، اس دکان پہ جاتا ہے، جا کے سبق دیکھتا ہے، اور سبق دیکھ کر جو ہے پھر آ جاتا ہے، وہاں آگے یاد کرتا ہے، آگے جو سبق مزید آگے پڑھنا ہوتا پھر وہ اس کی دکان پہ جاتا۔ اس نے یہ معاملہ پہلی دفعہ دیکھا تھا، بادشاہ تھا، دل نرم ہوا، لیکن اس کے ذہن میں وہ بات تھی کہ پتہ نہیں علماء نبیوں کے وارث ہے یا نہیں ہے۔ اس نے جب دیکھا تو دل اس کا نرم ہوا، جب دل نرم ہوا تو اس نے جو ہے وہ کہا بھئی فوراً جو ہے اسے ایک شمع دے دو طالب علم کو۔ اب اس نے شمع، ظاہر ہے بادشاہ تھا، خوبصورت شمع تھی سونے چاندیوں کی، اس نے ایک جو ہے وہ طالب علم کو دے دی۔ طالب علم نے وہ اپنے سامنے رکھی اور اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ محمود غزنوی اپنا سفر کر کے اپنے محل میں پہنچتا ہے، رات کو سو گیا رات کو۔ میں کہتا ہوں رات کو سوتا ہے، قسمت جاگ اٹھتی ہے، قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آتے ہیں، حضور دیدار کرواتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جس کے خواب میں حضور آئیں وہ حضور ہی آتے ہیں، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ جس کے خواب میں میرے آقا تشریف لائیں حضور ہی آتے ہیں، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، ہاشمی صاحب میرے خواب میں آئیں، مجھے نہیں پتا، میرے خواب میں ہی آئیں، انہیں نہیں پتا کہ میرے خواب میں یہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، لیکن حضور جس کے خواب میں آئے حضور کو پتا ہوتا ہے، حضور کو پتا ہوتا ہے۔ حضور جسے نوازتے ہیں علیہ السلام کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے کسے اپنا دیدار کروایا ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، حضور اگر خواب میں کچھ عطا کر دیں، ہمیں کو لاکھوں روپے کروڑوں روپے بھی دے دینا، تو صبح ہم فارغ کے فارغ ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خواب میں ہم بہت امیر بن چکے ہوتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ ملوں کے مالک بن چکے ہوتے ہیں، لیکن حضور اگر کسی کو عطا فرمائیں، نہیں تو امام بصیری سے پوچھ لیں وہ چادر کہاں سے آئی تھی۔ حضور اگر کسی کو کچھ عطا فرمائیں تو حضور ہی اسے وہ چیز اسے عطا فرماتے ہیں اور اسے ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، میرے آقا علیہ السلام اگر کسی کے خواب میں آئیں تو حضور نے فرمایا اور جس کے خواب میں آتا ہوں پھر جاگتے بھی اسے اپنا دیدار کرواتا ہوں، فرمایا پھر جاگتے بھی دیدار کرواتا ہوں خواب میں جب آتا ہوں۔
تو محمود غزنوی حضور اس کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا اب حضور کا کلام سنیے۔ علیہ السلام نے شاہ فرمایا یہ جامع کلام جو ہیں یہ اللہ نے صرف مجھے ہی عطا فرمایا ہے، کسی نبی کو عطا فرمایا ہی نہیں ہے۔ جامع کلام یعنی جامع کلام کیا ہوتا ہے؟ چند الفاظ ہوں، اس کے معانی جو ہیں وہ کثیر ہوں۔ آپ یہ چند الفاظ میں کہہ رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات، اس حدیث پہ آپ ہزاروں کتابیں لکھ سکتے ہیں، ہزاروں کتابیں، صبح سے لے کر شام تک جو آپ کام کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو علیہ السلام کا کلام جامع کلام ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کلام فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، میں کل قیامت والے دن تیری شفاعت فرماؤں گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، تین مسئلے اس کے بادشاہ کے ذہن میں تھے، اسے ڈاؤٹ تھا، پتہ نہیں علماء نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ علماء نے اپنے پاس سے حدیث گھڑ لی ہے اپنی شان میں۔ دوسرا مسئلہ اسے کیا تھا؟ پتہ نہیں میرا والد سبکتگین ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اس کا یہ تھا کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ میرے آقا کے ایک جملے پہ غور کیجئے گا، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، بات ختم کر دی، تو سبکتگین کا ہی بیٹا ہے۔ اے سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے۔ اس بات پہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ حضور نے فرمایا تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، یہ بات بھی اس کے ذہن سے نکال دی۔ اور تیسری بات اسے ڈاؤٹ تھا، پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، فرمایا تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، میں مصطفیٰ قیامت والے دن تیری شفاعت کروں گا، تیری شفاعت کروں گا قیامت والے دن۔ سامعین محترم، جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور ان کی عزت جو ہے، ان کی عزت یہ سمجھ لیں، جس نے اس کی عزت کی ہے اس نے حضور کی عزت کی ہے۔ ابن عساکر بہت بڑا نام ہے، 40 جلدیں تاریخ دمشق، اور کتاب نہیں، ایک کتاب کا تعارف ان کا کرواتا، 40 جلدیں لکھی ہیں ایک تاریخ دمشق۔ علماء کہتے ہیں اس 40 جلدوں کے لیے بھی بندے کو 2 زندگیاں چاہیے تھیں، اس وقت سہولت بھی نہیں تھی۔ 40 جلدوں پہ تاریخ دمشق لکھی، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اپنے استادوں کے پاس جب پڑھنے کے لیے گئے تو ہم نے استادوں سے کہا حضور ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب پڑھیں، لیکن یہ کھانے کا اہتمام نہیں ہے، عالم ایسے نہیں بنتا، ایسے نہیں بنتا، دالیں کھانی پڑتی ہیں، مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم ویسے بن جاتا ہے؟ 10 سال کا عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی وہ عالم نہیں، وہ طالب علم ہی بنتا ہے، وہ طالب علم ہی بنتا ہے۔ مسائل اخذ کرنے کا صرف اسے طریقہ آتا ہے، اتنے سال لگانے کے بعد بھی۔ تو ابن عساکر کہتے ہیں ہم اپنے استادوں کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بیٹا پڑھا دوں گا میں، لیکن کھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر گئے تو ایک یہودی کی دکان تھی، ہم نے اس یہودی سے بات کی کہ بھئی ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، مختلف جگہوں سے آئے ہیں، تو ایسے کر کہ ہم آپ سے سودا صرف لیتے جائیں گے، تو جب ہم فارغ ہوں گے تو جتنا بھی تیرے اخراجات ہوں گے تجھے ہم دے دیں گے، اور پھر ہم اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے۔
تو اب ہمارے ساتھ یہ ادھار کا سلسلہ کر لیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی، اب سودا لیتے جانا۔ کہتے ہیں ایسا ہوا ہم نے استادوں سے پڑھنا شروع کر دیا اور سودا سلک اس سے لیتے، وہ لکھ لیتا اپنے پاس اور لکھتا تو ہم پڑھتے گئے کہتے یہاں تک کہ ہم نے علوم اپنے استاد محترم سے پڑھ لیے جو پڑھنے تھے۔ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد ہم ساتھی اکٹھے ہو کے اس یہودی کے پاس گئے، جا کر اس یہودی سے کہا کہ جناب اپنا حساب کیجئے گا، اپنا حساب کریں۔ وہ کہتے ہیں اس یہودی نے وہ اپنی کاپی وغیرہ جس پہ بھی لکھا تھا اس کو نکالا اور نکال کر قلم یا پینسل پکڑی، اور پکڑنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کانٹا لگا دیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں سے دین پڑھنے کے لیے تم آئے ہو، جو میں تجھے کچھ نہیں لیتا ہوں، تجھے کچھ نہیں لیتا۔ ابن عساکر کہتے ہیں اس نے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا، ہم طالب علم تھے، اپنے اپنے علاقوں میں آ گئے، عالم بن گئے، دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد جو ہے میں حج کے لیے گیا، کہتے ہیں کہ میں حج کے مناسک ادا کر رہا تھا کہ وہی یہودی میرے ساتھ مناسک ادا کر رہا تھا، وہ یہودی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بندہ تو وہی لگتا ہے۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کر جو ہے اسے ملا اور میں نے پوچھا کہ بھئی تو یہودی تھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ کہتے اس نے کہا او بھئی آخری دن جب تم میرے پاس آئے تھے اور میرے پاس آ کر جو ہے تم نے کہا تھا ہمارا کھاتا نکالو، تو میں نے تمہارا کھاتا نکالا تھا اور میں نے تمہارے کھاتے کے اوپر کانٹا لگا دیا تھا۔ بس وہ دن گزرا، رات آئی، میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے، میرے خواب میں حضور تشریف لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا او یہودی تو نے میرے وارثوں کی عزت کی ہے، تو نے ان سے جو پیسے لینے تھے وہ نہیں لیے، تو نے کانٹا لگا دیا، جہاں میں مصطفیٰ تیرے پچھلے سارے گناہوں پہ کانٹا لگاتا ہوں۔ فرمایا جا میں تیرے پچھلے سارے گناہوں پہ کانٹا لگاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کلمہ خود پڑھایا، اب یہودی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، حضور نے مجھے خود کلمہ پڑھایا ہے، میں مسلمان حضور کے ہاتھوں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ میں کہتا ہوں یہ جو علماء ہے نا ان کی قدر کریں۔ اگر آپ عزت نہیں کریں گے نا ان طلباء کی، علماء کی، تو حضور ان سے بڑا پیار کرتے، حضور بڑا پیار کرتے۔ علیہ السلام کی حدیث مارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ یا ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، پانچویں کچھ نہ بننا، پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے تم۔ عالم بنو یا طالب علم بنو یہ ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور یہاں جو ہے وہ ان کی خدمت کیا کرو۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں جب مجھے فون آتا ہے نا، جب مجھے یہ فون آتا ہے مفتی صاحب مسجد کے پیسوں میں سے امام صاحب کو دے سکتے ہیں، حقیقت ہے دل روتا ہے، دل روتا ہے۔
دل روتا ہے. مسجد کی انتظامیہ کروڑوں روپے جو ہیں، کروڑوں روپے مسجد پہ لگا دیتی ہیں، لیکن امام کا وہی کمرہ ہوتا ہے اور اس کی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، وہی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم جی علماء کی بڑی قدر کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں 20-25 ہزار میں آج کوئی بندہ گزارا کر کے تو دکھائے، اور وہ سارا سال قیامت والے دن یاد رکھ لیں، جتنے بھی منتظم مساجد کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، قیامت والے دن تمہارا گریبان ہوگا، علماء کا ہاتھ ہوگا. حقیقت کہہ رہا ہوں میں، قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا. سب سے بڑا مصرف یاد رکھ لیں، سب سے بڑا مصرف تمہاری مسجد کے پیسوں کا امام ہے. اگر امام نہ ہو بتاؤ تمہاری مسجد کی یہ رونق رہے گی؟ یہ جتنی رونقیں ہیں مسجد کی، جتنی رونقیں ہیں، جتنی بہاریں ہیں، یہ صرف اور صرف عالم دین کی وجہ سے. دل کھول کے خدمت کیا کریں. وہ الگ بات ہے کہ حضور نوازتے ہیں، وہ نوازتے رہیں گے کیونکہ تقسیم ہی حضور کرتے ہیں، لیکن بھئی آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، ورنہ قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. بھئی آپ کے دل میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہم بھی عالم بن جائیں، ہم بھی کیا بن جائیں؟ عالم بن جائیں. آئیے حضور کی حدیث سنیے گا. علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جون سا شخص 40 احادیث یاد کر لے، جون سا شخص 40 احادیث یاد کر لے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ قبر سے عالم اٹھے گا، عالموں میں اسے اٹھایا جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ فرمایا اس نے 40 احادیث کو یاد کر لیا، فرمایا میں مصطفیٰ قیامت والے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. آج سے ہر بندہ ارادہ کر لے، ہر بندہ ارادہ کر لے کہ میں نے جو ہے وہ 40 احادیث کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. اب شروع کر دیں گے. میں کہتا ہوں شروع کرنے کے فائدے سمجھ لیں، شروع کرنے کے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا بندہ علم دین حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے، الف با پڑھنا شروع کیا ہے، عالم نہیں بنے تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر آپ اس سے آگے بڑھ گئے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا بندہ جو ہے ایک باب علم دین کا حاصل کر لیتا ہے، آگے تھوڑا سا بڑھ گیا، اس نے ایک باب جو ہے علم دین کا حاصل کر لیا، تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1 سال نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ایک باب علم دین کا حاصل کر لے. ایک باب آپ نے علم دین کا حاصل کر لیا، فرمایا کہ 1 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ آپ ایک باب جو ہے وہ علم دین کا حاصل کر لیں. میرے علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا بندہ جو ہے وہ ایک مسئلہ عالم دین سے سیکھ لیتا ہے، ایک مسئلہ، ایک دینی مسئلہ، فرمایا وہ بھی 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. ایک مسئلہ آپ نے سیکھا، ایک مسئلہ سیکھ لیا کہ آپ نے وضو کس طرح کرنا ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے آپ نے وہ سیکھ لیا، تو علیہ السلام ایک مسئلہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فرمایا آپ نے ادھر ایک مسئلہ سیکھا ہے، اللہ اجر کتنا عطا فرمائے گا؟ فرمایا 1 سال کی نفلی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. پھر حضور نے مثالیں دے دے کے باتیں واضح کی ہیں. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے، فرمایا جس طرح
مجھے تم میں سے ادنا صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ عالم کو کس کے اوپر ہے؟ عابد پر۔ عابد کوئی عام سا بندہ ہے؟ اب غور تو کریں نا، یہ نہیں کہا کہ عالم کو جاہل پر فضیلت ہے، یہ بات نہیں، بلکہ کہا کہ عالم جو ہے اس کو عابد پر۔ عابد کون ہے؟ عابد ہے جو پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، جو ہے نفلی عبادات بھی کرتا ہے، وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تہجد بھی اٹھ کر پڑھتا ہے۔ اس پر جو عالم ہے، جس نے علم دین حاصل کیا ہے، فرمایا اس پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح حضور نے فرمایا اے صحابہ تم میں سے ایک ادنا صحابی ہے اور میری فضیلت اس کی اور میری فضیلت جیسے میں اس پر فضیلت رکھتا ہوں، فرمایا اس طرح عالم جو ہے وہ عابد پہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اگلی حدیث بھی سنیے گا، میں کہتا ہوں حضور نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے، مثالیں دے دے کر فرمایا عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے، فرمایا جس طرح چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ علماء نے اس پر بڑا کلام کیا ہے، میرے 3 منٹ رہ گئے تو بس میں آخری لمحے میں ہوں۔ علماء نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ عالم کو عابد پہ اس طرح فضیلت ہے، فرمایا جس طرح چاند جو ہے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ چاند کے ساتھ تشبیہ کیوں دی، سورج کے ساتھ کیوں نہیں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھئی کہ سورج کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی، چاند کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ وہ بھئی چاند کے ساتھ علماء نے لکھا ہے اس لیے تشبیہ دی، جو چاند ہوتا ہے وہ ستاروں کو روشنی تقسیم کرتا ہے، جو چاند ہوتا ہے وہ ستاروں کو روشنی دیتا ہے۔ فرمایا جو عالم ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں میں علم کا نور تقسیم کرتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں وہ انہیں علم کا نور جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا وہ علم کا نور جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اس کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا کہ جس طرح چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے اس طرح علماء جو ہیں وہ لوگوں پر جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں، فضیلت جو ہے انہیں حاصل ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے 2 مجلسیں دیکھی، ایک مجلس میں لوگ ذکر کر رہے تھے اور ایک مجلس میں لوگ علم دین حاصل کر رہے تھے۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دونوں خیر پر ہو، لیکن حضور جو سیکھنے سکھانے والی مجلس تھی اس میں حضور تشریف لے کر گئے، فرمایا کیوں؟ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ سامعین محترم، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، علوم جدیدہ سکھائیں، میں مخالف نہیں ہوں، انہیں پی ایچ ڈی کروائیں، انہیں ایم فل کروائیں، ایم بی بی ایس کروائیں، لیکن کم سے کم یہ تو نہ ہو۔ مجھے ایک ساتھی نے بات سنائی، ایک ہمارے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات سنائی، وہ کہتے تھے کہ ایک ڈی سی تھا، ڈی سی آپ کو پتہ ہے کہ ضلع کا مالک ہوتا ہے ڈی سی صاحب تھے، اس کے والد کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھنے کے لیے ڈی سی صاحب پہلی صف میں کھڑے تھے، تو اس نے اس کے اوپر کپڑا تھا تو نیچے اس نے کپڑا بچھایا، وہ ساتھ والا آدمی تھا، اس نے کہا ڈی سی صاحب یہ کپڑا کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگا جناب میں نے جو ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا ہے نماز جنازہ میں۔ بھائی آپ کے ضلع کا مالک ہے، حالت کیا ہے اسے اتنا نہیں پتا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے پڑھ جاتے ہیں تو جو ابتدائی مسائل ہیں وہ نہیں آتے ہوتے۔ ذہن بنائیں، آپ خود بھی علم دین حاصل کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ جو علماء سے دوری کا معاملہ شروع کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں انہیں مولویوں سے دور کر دیں، نہ ان کے پاس علم ہوگا، نہ علم کی بات کریں گے، یہ جاہل کے جاہل رہ جائیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں یہود و نصارہ
کا بہت بڑا پلان ہے کہ علماء سے ان کو دور کر دیں، اور بڑے کامیاب جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی عالم سے نہیں پوچھا، کبھی ان کی صحبت میں بیٹھے نہیں، تو پھر جب والد فوت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جناب کوئی مولوی صاحب ہیں جو میرے والد کے جو ہے وہ غسل دے دیں، اسے کفن دے دیں۔ افسوس نہیں ہے، باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، بیٹا اسے جو ہے وہ غسل بھی نہیں دے سکتا اور اسے کفن بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس پہ ضرور سوچئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جان رحمت پلا شمع بز میں ہدایت، شمع بز میں ہدایت، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین۔ تمام احباب تشریف رکھیے اور لائنوں میں تشریف رکھیے تاکہ تبرک تقسیم کرنے میں آسانی ہو جائے، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ پیچھے۔ و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہ العالمین، جس قدر محفل مبارکہ ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ علم کی مجلس ہے، اس میں علم دین کے فضائل علماء کی شان بیان کی گئی ہے، اور علامہ قبلہ مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا، ہم نے سماعت کیا۔ ان کا بیان کرنا، ہم سب کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب اور حاضر طعام و کلم و کلام کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پاک روحوں کو یہ ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی آل پاک، حضور کی اولاد پاک، حضور کے صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام کی بارگاہوں میں یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم، تمام اولیاء کاملین، علماء راشدین، شہیدان امت
امت مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً جو احباب دعا میں شامل ہیں، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں دعاؤں میں شامل ہیں، اے اللہ ان سب کے جتنے بھی اعزاء و اقربا دوست احباب صحیح ایمان و عقیدہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کو اس محفل پاک کا حاضر توام و کلمہ و کلام کا ثواب عطا فرما انشاءاللہ۔ یا اللہ کریم پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارکہ میں جن جن احباب نے دامے درمے سکنے قدمے جس طرح بھی حصہ ڈالا سب کو اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کے لیے اس سے ذریعہ نجات بنا۔ الہ العالمین پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی برکت سے میلاد مصطفیٰ کی برکت سے یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے مسجد کی دکانوں کا معاملہ جو اٹکا ہوا ہے اپنی رحمت سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ مسجد کے نمازیوں کے لیے عوام کے لیے مسجد کے لیے اس کو آسانی کا ذریعہ بنا تاکہ رکے ہوئے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری مسجد پر مسجد کے مسائل پر نظر رحمت فرما۔ یا الہ العالمین حضور تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے جو علماء یہاں خطاب کرنے تشریف لا رہے ہیں یا خطاب کر چکے ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما، سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضور قبلہ شاہ جی تشریف لاتے ہیں، یا اللہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کسی نے کسی ممبر کے ذریعے یعنی کسی شخص کے ذریعے، کسی نے میسج کے ذریعے، کسی نے فون کے ذریعے، جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ سب کی جولیاں اپنی رحمت سے مرادوں سے بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمامی احباب علماء اہل سنت سے مصافحہ کر کے جائیں، کوئی ہاتھ ملا۔